ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حاضرین کی جو بھی حوائج شرعیہ ہیں پروردگار بحق ابا عبداللہ علیہ السلام ان تمام کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے اور وہ مومنین جنہوں نے ہمیں دعا کی التماس کیا ہے پروردگار تو ذات بہتر جانتی ہے ان تمام کی حوائج کو پورا فرما تمام زائرین تمام عزاداران مظلوم کربلا کی محافظت فرما بالخصوص مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما نجف و کربلا میں جتنے زائرین موجود ہیں سب کی محافظت فرما الہی بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں اپنے ائمہ معصومین علیہم السلام کی حقیقی معرفت نصیب فرما الہی بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم السلام ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
وعلى ذرية الحسين وعلى إخوات الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوات برحمة. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر عظمت محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات. سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یہ خداوند متعال کی نعمت عظمیٰ جو پروردگار عالم نے ہمیں یہ صف عزا کی صورت میں نصیب کی ہے، یہ چند ایام جس میں زیادہ تر گزر چکے ہیں اور بہت قلیل جو ہے ہمارے پاس موجود ہیں، پروردگار ہمیں ان ایام سے کچھ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں معرفت مظلوم کربلا کی زیادتی فرمائے اور اس کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ اجر کثیر عطا فرمائے. اور وہ مومنین جنہوں نے عزاداری مظلوم کربلا کو آج اس مقام تک پہنچایا، ان کی سایہ جمیلہ تھیں، اور آگے جتنے مومنین معاونین اس کار خیر میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. یہ واقعاً عزاداری سید الشہداء، یہ ہماری مجالس، یہ ابرز ترین واضح ترین مصداق ہیں مودت فی القربہ کا. ایک موضوع جو شروع سے لے کے آج تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہماری عزاداری، یہ مودت فی القربہ کا بہترین اور واضح ترین مصداق ہے. یہ مکتب تشیع کو اعزاز ہے، افتخار ہے، جو کسی اور کو یہ افتخار نہیں ملا کہ ہمارے مذہب کی اساس، ہمارے مذہب کی بنیاد محبت اہل بیت علیہم السلام کے اوپر ہے. اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: نماز، زکوٰۃ، جہاد، حج، اور اس کے بعد ہے محبت اہل بیت، حبنا اہل البیت علیہ السلام. معصوم سے پوچھا گیا کہ ان میں سے سب سے افضل کون سی بنیاد ہے، سب سے افضل کون سی اساس ہے؟ تو معصوم نے فرمایا کہ محبت اہل بیت سب سے مضبوط بنیاد ہے اسلام کی. کہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو وہ محبت اہل بیت کے اوپر کھڑی ہے. یہ محبت اہل بیت نعمت عظمیٰ ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی عظمت کو جانیے کہ یہ خداوند متعال نے آپ کو تحفہ عطا کیا، اس کی قدر کریں. امام معصوم امام محمد باقر علیہ السلام، ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. امام علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے. ایک آدمی خراسان سے نکلا اور امام کی زیارت کے لیے مدینہ میں وہ گیا. اب یہ خراسانی جو زیارت کے لیے خراسان سے نکلا تھا، خراسان یعنی ایران سے نکلا اور امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے مدینہ میں پہنچا. جب یہ خراسان، اس وقت یہ جدید ذرائع تو نہیں تھے،
اس بندہ خدا نے پیدل سفر کیا اور مدینہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب وہ مدینہ میں امام علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، اور اس کے پاؤں کی کوئی حالت نہیں ہے جس طرح کہ آپ لوگ جنہوں کو توفیق ہوئی ہے اگر کربلا معلیٰ میں مشی کی صورت میں گئے ہیں، جس طرح کہ مشی جو بندہ نجف سے کربلا کرتا ہے تو اس کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں، اسی طرح یہ بندہ خدا جو خراسان سے نکلا اور مدینہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، پہنچتے پہنچتے اس کی حالت غیر ہو گئی اور اس کے پاؤں پھٹ چکے، پاؤں بہت زیادہ اس کے اوپر سوجن آ چکی۔ تو یہ امام علیہ السلام کی جب خدمت میں پہنچا، ذہن میں رہے کہ محبت اہل بیت، محبت اہل بیت۔ یہ بندہ جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، امام علیہ السلام نے فرمایا اے خراسانی کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے مولا میں آپ کی خدمت میں کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی اور مفاد نہیں ہے کہ میں اس کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اچھا خراسانی کیوں آئے ہو؟ مولا اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ خراسان سے چلا مدینے پہنچا، کہتا ہے مولا کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، فقط اور فقط آیا ہوں تاکہ فرزند زہرا کی زیارت کر سکوں۔ مولا نے کہا اہلاً و سہلاً، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ آگے سوال کرتا ہے خراسانی، کہتا ہے مولا یہ جو محبت اہل بیت ہمیں حکم دیا گیا ہے اور میں خراسان سے پیدل چل کے آیا ہوں، میری حالت بھی غیر ہو چکی ہے، میرے پاؤں بھی سوج چکے ہیں، میرے پاؤں بھی پھٹ چکے ہیں، آیا اس کا کوئی ہمیں فائدہ بھی ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ خراسانی کہتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت کا جو ہمیں حکم دیا گیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا فائدہ نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اے خراسانی کیسی باتیں کرتے ہو، کیوں فائدہ نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا لو کان فی الدنیا حبنا حجر حشرہ اللہ معنا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خراسانی اگر اس دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، بروز قیامت اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی، اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ آگے فرمایا حل الدین الا الحب، کہ کیا یہ دین محبت کے علاوہ کچھ ہے؟ یہ دین کیا ہے؟ محبت ہی تو ہے نا۔ ایک اور اسی طرح کی ایک روایت ہے، امام علیہ السلام سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا ہم اپنے بچوں کا ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ کے ناموں کے اوپر نام رکھے جائیں، ہم اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے نام آپ کے ناموں کے پر رکھتے ہیں، کیا اس کا بھی ہمیں کوئی فائدہ ملے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ کوئی دین ہے؟ بروز قیامت جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی محشور ہوگا۔ یہ تم جو نام رکھتے ہو نا، یہ دلیل ہے کہ تم ہمارے ساتھ محبت کرتے ہو۔ انشاءاللہ بروز قیامت کل جب حساب و کتاب ہوگا اور جب محشور کرنے کی باری آئے گی تو اے سوال کرنے والے راوی، تیرا شمار اور تیرا محشور ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام۔ اور یہ محبت اہل بیت پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، ہمیں کیونکہ دین تیار مل چکا ہے نا، ہمارا کوئی سرمایہ نہیں لگا اس دین کے اوپر، ہمیں تیار ایک شیعہ گھرانے میں ہم پیدا ہوئے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو ہے وہ تربیت دی اور ہم شیعہ بن گئے، ہماری کوئی اس میں محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں ہے نا ہماری، لیکن اس کے لیے قربانیاں دی ہیں لوگوں نے۔ ابن سکیت واقعہ سنیں گے آپ، ابن سکیت بہت بڑا بغداد کا علم لغت کا ماہر تھا اور علم منطق کا ماہر تھا۔ ابن سکیت متوکل کا دور تھا، امام علی نقی علیہ السلام کا دور تھا ابن سکیت کا۔
ابن سقیط اتنا زیادہ پڑھا لکھا تھا کہ متوکل نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے اس کی ڈیوٹی لگا دی، ابن سقیط کی۔ آپ جانتے ہیں کہ خود یہ متوکل کیسا بادشاہ اور حکمران تھا، اس کے بارے میں سنا ہوگا۔ عباسی خلیفہ تھا اور یہ مثل یزید تھا محب آن اہل بیت کے لیے۔ متوکل امام مظلوم کربلا کی مرکز مطہر، قبر مطہر کو گرانے کے لیے اس نے کتنی دفعہ اقدام کیا، نہر فرات کا رخ تبدیل کیا، ارد گرد سب عمارتوں کو گرا کے اس نے کھیت بنائے، کتنے مومنین کتنے زائرین کو اس نے قتل کیا، کتنے زائرین جو زیارت سے نہیں رکتے تھے اس نے شرط لگائی کہ آپ کو اپنے اعضاء کٹوا کے آنا پڑے گا، کتنے زائرین اپنے بازو کٹوا کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آئے۔ یہ تھا متوکل۔ اب اس نے ڈیوٹی لگائی ابن سقیط کی کہ ابن سقیط تم نے میرے بیٹوں کو پڑھانا ہے۔ ابن سقیط محبان اہل بیت تھا۔ بڑا لطف آئے گا اس واقعے کو سنیں۔ ابن سقیط محبان اہل بیت تھا۔ اب اس کو دربار میں خبر ملنا شروع ہو گئی کہ اے متوکل، تو نے کس کو اپنا ٹیوٹر رکھ لیا، کس کو تم نے استاد اپنے بچوں کا رکھ لیا؟ پتہ ہے وہ محبان اہل بیت ہے، پتہ ہے وہ علی والا ہے، تیرے بیٹے خراب کر دے گا، تیرے بچوں کو خراب کر دے گا۔ اس کو خبریں مسلسل ملتی رہی۔ ایک دن اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹوں کا دربار میں امتحان لینا چاہتا ہوں، کیونکہ ابن سقیط اتنا بڑا ٹیوٹر ہے، اتنا بڑا اس کا استاد ہے میں نے رکھا، میں پورے دربار کے سامنے اپنے بچوں کا امتحان لوں گا اور ابن سقیط بھی ادھر موجود ہوگا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہو گیا معاملہ۔ ابن سقیط کے بیٹوں سے دربار میں سوال کیے جانے لگے اور یہ اس کے بیٹے ہر سوال کا بہترین جواب دیتے رہے۔ اب اس کو ادھر تو کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ یہ ابن سقیط کو پکڑ سکے کہ تو نے میرے بیٹوں کی تربیت نہیں کی۔ ادھر اس کے بیٹے جواب دیتے رہے، جواب دیتے رہے۔ اس نے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ ابن سقیط ابھی میں تجھ سے سوال کروں گا، ابھی میں تیرا امتحان لوں گا، میں دیکھوں گا کہ آیا تیرے اندر بھی کوئی اہلیت ہے یا نہیں ہے میرے بیٹوں کو پڑھانے کی، یا میں نے تجھے ویسے ہی رکھ لیا ہے۔ ابن سقیط نے کہا ٹھیک ہے، بولے میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ متوکل کہتا ہے اے ابن سقیط تو یہ بتا کہ میرے بیٹے تیری نظر میں افضل ہیں یا حسنین شریفین افضل ہیں؟ سوال دیکھیں، میرے بیٹے افضل ہیں تیری نظر میں یا علی کے لال افضل ہیں تیری نظر میں؟ ابن سقیط محبان علی تھا، جلال آ گیا دربار میں، فوراً بولا حب علی کے لیے قربانیاں، میری بات یاد رکھنا، حب علی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ فوراً بولا کہ اے متوکل کیسی بات کرتے ہو، کہاں حسنین شریفین، کہاں تیرے بیٹے؟ اچھا پھر بتاؤ۔ کہا تم تو حسنین شریفین کی بات کرتے ہو نا، تیرے یہ بیٹے میرے مولا علی کا جو غلام کمبر ہے نا، اس کمبر کے جوتوں کے تسموں کے برابر بھی نہیں ہے تیرے بیٹے۔ جب اس نے سنا جلال آ گیا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میرے بیٹوں کی اہانت کی بھرے دربار میں۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس کی زبان کو نکالا جائے۔ دربار کے اندر اس کی زبان کو گدی سے نکالا گیا اور اس کو قتل کیا گیا دربار کے اندر۔ یہ ہے محبت علی، یہ ہے محبت علی۔ میثم تمار کا واقعہ سنتے ہو؟ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ میثم میں سنتا ہوں تم ہر وقت علی کے فضائل کوفے میں پڑھتے رہتے ہو۔ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ کہا پتہ ہے اس کا تجھے کیا سزا ملے گی؟ بتاؤ۔
کہا اس کی سزا قتل ہے، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ میثم تمار کہتے ہیں اور کہا اس کے علاوہ اور بھی سزا ہوگی۔ کہا یہ تو کوئی سزا نہیں ہے، میرے مولا نے پہلے بتا دیا ہے کہ میثم تجھے میرا ذکر کرنے کی وجہ سے سولی پہ چڑھایا جائے گا۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ چپ نہیں کر رہا، اس نے حکم دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور جناب میثم تمار کو سولی پہ جب لٹکایا جانے لگا، سولی پہ لٹکے ہوئے مجمع لوگ کٹھے تھے کہ دیکھیں کیسے سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اس وقت میثم تمار یہ فضائل پڑھ رہا تھا، علی مع الحق والحق مع العلی۔ یہ ہے محبت علی۔ حجر بن عدی محبت علی کے پاداش میں امیر شام نے بلایا کہ تم محبت علی کے فضائل پڑھتے ہو اور بڑے تم ان کی تبلیغ کرتے ہو۔ کہا کرتا ہوں۔ 12 نفر کو گرفتار کر کے شام میں لے جایا گیا، اس میں حجر بن عدی اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ حکم دیا گیا ان کو پھانسی دی جائے۔ کیوں پھانسی دی جائے؟ محبت علی میں پھانسی دی جائے۔ سنیں حجر بن عدی بیٹا ہے، باپ ہے، کہا ہے یہ پھانسی میرے لیے یہ تغمہ ہے جنت کا، دو پھانسی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ ہاں بتاؤ حجر بن عدی کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، میرے سامنے پہلے اس کو پھانسی دو۔ لوگوں نے کہا خیر کیوں؟ کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں دیکھا کہ باپ خود کہے کہ میرے بیٹے کو پہلے پھانسی دو۔ سنو گے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہو سکتا ہے جب مجھے پھانسی پہ لٹکے ہوئے دیکھے تو محبت علی سے پھر نہ جائے۔ یہ ہے محبت علی۔ آسان نہیں ہے محبت علی۔ محبت علی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور حق بات کہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ امام مظلوم کربلا کے اگر خطبات پڑھیں نا، خطبات، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خطبے میں کہ الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، اور یہ جب دیکھو کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے نہیں روکا جا رہا، اس وقت فرماتے ہیں ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس وقت امام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے۔ حق بہت سخت ہے۔ ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ بہت ہی عظیم عاشق اہل بیت تھا ابو ذر غفاری۔ یعنی بندہ ابو ذر غفاری کے حالات پڑھے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ عالم غربت میں، طرح طرح کے مصائب میں، طرح طرح کی مشکلات میں کیسے محبت علی کو اس نے لاج رکھی۔ امیر شام کے دربار میں گیا، امیر شام نے اپنا محل بنایا ہوا تھا سبز پتھروں کا، بہت قیمتی پتھر تھے جس سے اس نے محل بنایا ہوا تھا۔ ابو ذر گیا امیر شام کے پاس، کہا امیر شام، ہاں ابو ذر بتاؤ۔ کہا یہ جو تم نے محل بنایا ہے اپنا سبز پتھروں کا، اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو یہ محل تو نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا ہے، یا تم نے یہ محل بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے۔ تیسری صورت تو کوئی نہیں ہے، یا اپنے تیرے پیسے ہیں یا بیت المال کے پیسے ہیں۔ اگر تو نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا ہے یہ محل تو تو نے اسراف کیا ہے، تو نے اسراف کیا ہے۔ اتنے بڑے محل کی ضرورت نہیں تھی اور تو نے یہ اتنا بڑا محل بنایا ہے۔ اور اگر تو نے یہ بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے تو تو نے پھر عوام کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی ہے۔ معاویہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا اگر تو نے ذاتی پیسوں سے بنایا ہے
پھر بھی تو نے خدا کے قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، اسراف کیا ہے۔ اگر تو نے بیت المال کے پیسوں سے بنایا ہے، تو نے عوام کے پیسوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس لیے اگر ذاتی طور پہ تو نے اسراف کیا ہے یا خیانت کی ہے، دونوں صورتوں میں تو نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے تجھے کوئی حق نہیں ہے کہ تو خلیفۃ المسلمین بن سکے۔ یعنی کسی کو اس کے دربار میں جا کے کہنا کہ تو خلیفۃ المسلمین نہیں ہے، اور ایسے پر آشوب حالات میں یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ ابو ذر کر سکتا ہے، یہ سلیمان کر سکتا ہے، یہ مقداد کر سکتا ہے، یہ کمبر کر سکتا ہے، ہمارے جیسا مومن کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، اس کی عمل کی مضبوطی ضروری ہے۔ محبت علی عمل کا تقاضا کرتی ہے، قربانی مانگتی ہے، قربانی محبت علی کے لیے کوئی یہ جذباتی نعرے نہیں ہیں کہ ایک فضائل پڑھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نہیں، یہ نعرے مطلوب نہیں ہیں۔ اگر کوئی مارتا ہے اس کا ایمان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ اے محب علی، تو اپنے آپ کو تیار کر لے اس مرحلے کے لیے کہ جہاں حق اور باطل آپس میں مخلوط ہو جائے، اس وقت پتہ چلے کہ ایک محب علی حق کے ساتھ کھڑا ہے، ایک محب علی حق کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج کل باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے نوجوان بات کرتے نظر آتے ہیں، وہ جی دیکھیں کیسے پتہ چلے گا حق، پتہ ہی نہیں چلتا، یہ بھی ایک امامے والا بات کہہ کے چلا گیا، ایک اور امامے والا یہ بات کہہ کے چلا گیا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حق ہے جی یہ باطل ہے؟ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ کیوں پتہ نہیں چلتا حق اور باطل کا؟ حق واضح ہے، کیوں پتہ نہیں چلتا؟ ایک بازار میں جاتے ہو نا، ایک ہی آم کا مثلاً موسم ہے، 10 ریڑیاں لگی ہوتی ہیں، آم ہی ہوتے ہیں نا، 10 ریڑیاں لگی ہوتی ہیں آم کی، اس میں گھٹیا کبھی اٹھایا ہے؟ جو اعلیٰ ترین ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہو نا۔ ادھر کبھی کہا ہے کہ آم ہیں جی سارے، کیا کرتے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ادھر تو 2 کلو آم کے لیے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں۔ ادھر کیوں دین کے بارے میں کیوں پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ کیوں حق کے بارے میں اتنا تسامح کیا جاتا ہے؟ جب بات عمل کی آتی ہے اس وقت ہم یہ چیزیں اور یہ بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ عزیزو دوستو، ہر چیز واضح ہے۔ آج کے دور میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آج کل تو میں کہتا ہوں مولویوں کی بھی ضرورت نہیں ہے یار، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہر وقت موجود ہے، طرح طرح کی فیس بک، واٹس ایپ، فلاں گروپ سارا دن ہم چلاتے ہیں۔ اس میں فقط امیر المومنین کی سیرت نہیں پڑھ سکتے، اس میں قرآن کھول کے نہیں پڑھ سکتے، قرآن کیا کہتا ہے، امیر المومنین کیا کہتے ہیں، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے مولوی نے نہیں بتایا، مجھے فلاں نے نہیں بتایا۔ بھائی تیرے پاس موجود ہے، جتنا ٹائم ادھر لگاتے ہو، اگر دن میں 8 گھنٹے اس کو دیتے ہو، کم از کم 1 گھنٹہ تو حق بنتا ہے کہ چاہنے والوں کو دو، اہل بیت کو دو، ان کی سیرت پڑھو، قرآن کو پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہمارے ساتھ مخاطب ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ ایک آخری روایت سنیں اور آپ کی زحمت تمام ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ میں نے اسی لیے یہ اپنی جو مجالس تھیں اس میں متن روایت کو رکھا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مولوی صاحب فرط جذبات میں یہ ساری باتیں کہے گئے ہیں۔ اسی لیے میں ہر روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ معصوم کا جو کلام ہوتا ہے نا، کلام الامام امام الکلام، کہ جو معصوم کا کلام ہوتا ہے نا سب کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام سنیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ محبت اہل بیت کو کس طرح گزارنا ہے وہ اسلوب بتا رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والغلو فینا،
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری ذات کے بارے میں غلو کرنے سے اجتناب کرو۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت، غالی نہ بنو، غالی نہ بنو، غلو کرنے سے اجتناب کرو۔ آگے خود فرمایا قولو ان عبید مربوبون۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی پوچھے آپ سے کہ آپ کے امام کون ہیں، آپ کے اہل بیت کون ہیں، علی مرتضیٰ کون ہیں، فرمایا تم کہو، کیا کہو، کہ ان عبید مربوبون، کہ ہم اہل بیت اللہ کے بندے ہیں، رب نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں۔ مربوب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مربوب عربی میں کہتے ہیں کہ ہم اس کے زیر پرورش ہیں، ہم خود رب نہیں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ آگے فرمایا وَقُولُوا، خود فرماتے ہیں وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، ہمارے فضائل میں جو کہنا چاہتے ہو کہہ دو، لیکن غلو نہ کرو، غلو نہ کرو ہمارے فضائل میں۔ آگے فرمایا من احبنا فلیعمل بعملنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہماری محبت کا یہ تقاضا ہے جو ہم عمل کرتے ہیں اس میں بھی ہماری پیروی کرے۔ اب اس میں کوئی دو رائے ہے؟ اب کہے کہ معصوم کا فرمان یہ سمجھ نہیں آیا، کیسے سمجھ نہیں آیا؟ معصوم امام صادق معصوم خود فرما رہے ہیں من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِنَا، وہ ہمارے عمل میں بھی ہماری پیروی کرے، اور کیا کرے، وَلْيَسْتَعِنْ بِالْوَرِّ، اور تقوی و پرہیزگاری سے مدد لے، فَإِنَّهُ افضل ما یستعان بہ فی امر الدنیا والآخرہ، کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے گا، یہ تقوی و پرہیزگاری اسے دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ آگے فرمایا لا تجالسوا لنا عائبا، سبحان اللہ، خود ہی بتا دیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کے عیب نکالنے والوں کے پاس کبھی نہ بیٹھو۔ دونوں صورتیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں دو شخص ہلاک ہو گئے، کون کون سے؟ محب غال و مبغض قال، جو حد سے زیادہ بڑھ کے محبت کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا، اور جو مجھے گھٹاتا ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ امام صادق بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی اہانت کرتے ہیں نا بیٹھ کے، ان مجالس میں بھی نہ بیٹھو۔ آج یہ فقط دونوں صورتیں ہیں نا، اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں ان سے زیادہ دماغ اس دنیا میں وجود میں آ چکے ہیں کہ معصومین کو شاید اسلام سمجھ نہیں آیا، اور ہم بڑا جو ہے ہمارا دماغ ہے اور ہم نے اسلام کی تفسیر اہل بیت سے زیادہ سیکھ لی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس محفل میں اہل بیت علیہم السلام کی اہانت ہو رہی ہو اس محفل میں بھی نہ بیٹھو۔ الزم الصدق فإنہ منجات، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مانتے ہو، مجھے سچا امام مانتے ہو، میرے پیروکار ہو، تو سچائی کا دامن تھام لو، سچائی کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر سچائی کا دامن تھام لیا تو یہ تمہیں نجات دے دے گی، اور قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچے کون ہیں؟ وہ محمد اہل بیت ہے۔ یہی آج کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے بر محمد۔ ایک اور زحمت نو صلوات پڑھ دیجیے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کربلا میں پنجتن پاک کی 5 ہی نشانیاں موجود تھیں۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانی جناب علی اکبر کی صورت میں موجود تھی، امیر المومنین علیہ السلام کی نشانی حضرت عباس علمدار کی صورت میں موجود تھی، حضرت زہرہ مرضیہ کی نشانی جناب زینب کبریٰ کی صورت میں موجود تھی، اور عزادارو حسن مجتبیٰ کی نشانی کربلا میں جناب قاسم کی صورت میں موجود تھی۔ آج کا یہ ذکر اس یتیم حسن کے بارے میں ہے۔ عزادارو شب عاشور جب مجلس سجی نا، میں کہوں گا مجلس، وہ مجلس عجیب مجلس تھی عزادارو، جس میں ذاکر حسین ابن علی تھا، سامعین وہ 72 تھے جنہوں نے کل شہید ہونا تھا، سب کو امام مظلوم کربلا اکٹھا کر کے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، میں حسین ابن علی واضح کر رہا ہوں، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہم دھوکے میں مارے گئے یا فرزند زہرا نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ میں واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، آج بھی موقع ہے، تم لوگ جانا چاہتے ہو نا تو چلے جاؤ۔ عزادارو انشاءاللہ شب عاشور کے واقعات میں یہ ذکر ہوں گے، واقعات جب سب کو اپنی اپنی شہادت کا مقام دکھا دیا گیا تو آخری صف میں ایک بچہ اٹھا جو یتیم حسن تھا، کہتا ہے چاچا جان کیا کل حل انا فی ما یقتل، کہ چاچا جان کیا قتل ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام مظلوم کربلا نے سوال کا جواب نہیں دیا، کہا بیٹا قاسم اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک سوال تمہارے اوپر کرتا ہوں۔ چچا جان فرمائیے۔ کہا بیٹا قاسم الموت کیف عندک، بیٹا قاسم یہ تو بتاؤ تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ سنو گے پنجتن کا پالا ہوا حسن کی نشانی، جواب معرفت بھرا جواب، یہ یتیم قاسم کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا تھا ایسے ماحول میں جواب۔ کہا چچا جان الموت عندی احلی من العسل، چچا جان وہ موت جو آپ کے قدموں میں آئے نا وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چچا جان جو موت تمہارے قدموں میں آئے نا وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ فرزند زہرا کو جواب پہ بڑا لطف آیا۔ کہا بیٹا قاسم تم تو اپنے بارے میں پوچھتے ہو نا، کل تمہارا 6 ماہ کا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ جب شہزادہ قاسم نے یہ بات سنی نا فوراً تڑپے، کہا امو جان کیا یہ لشکر بے حیا ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا میرا بھائی اصغر تو ابھی چل بھی نہیں سکتا، کیسے کل شہید ہوگا؟ امام نے فرمایا بیٹا قاسم میں اسے پانی پلانے لے جاؤں گا اور اس کے بعد یہ شہید ہو جائے گا۔ عزادارو سید سجاد کی روایت ہے
کہ جب چچا بھتیجا کی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ کل اصغر بھی شہید ہوگا، اور جب قاسم نے کہا کہ چچو جان کل یہ لشکر اعدا ہمارے خیموں میں آ جائے گا، جب چچا اور بھتیجی کا یہ بات چل رہی تھی آپس میں، تو کہتے ہیں کہ خیام میں رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ سید سجاد کی روایت کہ خیام میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کہنا چاہ رہی ہوں گی یہ نبی زادیاں کہ آج بھیا حسین اللہ جانے اپنے بھتیجے کو بتانا نہیں چاہتا، کل آگ کی شہادت کے بعد اعلان تو ہوگا نا، لوٹو تبرکات علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلا۔ اجرکم اللہ عزادارو، آ گیا روز عاشور، شہادتیں شروع ہوئیں، میدان کارزار لگا۔ جب جناب بے علی اکبر کی شہادت ہو چکی نا، اس وقت جناب قاسم آتے ہیں اپنے چچا حسین ابن علی کے پاس کہ چچا مجھے اذن جہاد دیجئے، میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں۔ سنو گے فرزند زہرا نے کیا کہا؟ کہا قاسم حل تمشی الی الموت، بیٹا قاسم خود موت کی طرف چل کے جاؤ گے؟ خود چل کے موت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ شہزادہ قاسم نے جواب دیا چاچا کیسے نہ جاؤں موت کی طرف جب آپ بے یار و مددگار نرغہ اعداء میں گھر چکے ہیں، آپ کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور قاسم ابھی تک زندہ ہو اور آپ کے بھائی حسن کی نشانی زندہ ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ عزادارو جب مظلوم کربلا نے اپنے بھتیجے کا یہ جواب سنا، بھتیجے کو گلے لگایا، وجعل یبکیان، زارو قطار چچا اور بھتیجا روتے رہے۔ روتے روتے تاریخ نے لکھا کہ امام مظلوم کربلا غش کھا کے زمین پر گر گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ افاقہ ہوا، اور پھر جناب قاسم نے کہا چاچا جان مجھے جانے دیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس عزادارو وہ مرحلہ آ گیا جب جناب قاسم کو اذن جہاد مل گیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ۔ کربلا کا اتنا چھوٹا شہید تھا قاسم، لم یبلغ الحلم، تاریخ نے لکھا ہے کہ ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے تھے قاسم۔ کربلا میں جتنی زریں تھیں نا، زرہ جو پہنی جاتی ہے، کوئی زرہ قاسم کو پوری نہیں تھی، اور جتنے سر پہ کھول چڑھائے جاتے ہیں نا، کوئی کھول جناب قاسم کو پورا نہیں تھا۔ عزادارو واحد شہید ہے جناب قاسم جس کو اس کے اپنے لباس میں کربلا میں شہید ہونے کے لیے بھیجا گیا۔ فرزند زہرا نے جناب قاسم کو اٹھایا، اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے کے بٹھانے کے بعد فرزند رسول نے کیا کام کیا؟ فرزند رسول نے یہ کام کیا کہ الحسین شکو ضیاء القاسم، قاسم کے گریبان کو پھاڑا، وقطع امامتہ صفین، اور امامے کی دو تحت الحنکے بنائے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ وَعَلْبَسَهُ ثِيَابُهُ، اور اس کو وہی کپڑے پہنائے۔ کیسے پہنائے؟ بے صورت الکفن، جس طرح کسی کو کفن دیا جاتا ہے۔ عزادارو اس طرح فرزند زہرا نے قاسم کو تیار کیا۔ جب قاسم نے دایاں پاؤں دائیں رکاب میں رکھا، فرزند زہرا نے کہا سبحان اللہ۔ جب فرزند زہرا نے کہا
سبحان اللہ. جب قاسم نے بایاں پاؤں بائیں رکاب میں رکھا اس وقت فرزند زہرا نے کہا الحمدللہ. جب قاسم نے گھوڑے کی لگاموں کو ہاتھوں میں لیا اس وقت فرزند زہرا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اجرکم اللہ آزادارو. فرزند زہرا نے کلمہ استرجاع پڑھا. کی جنگ جناب قاسم نے. ایک روایت کے مطابق 35، ایک کے مطابق 70، ایک کے مطابق ارزق ملون جو بہت بڑا پہلوان تھا اس کو اس کے 4 بچوں کو فنار کیا. لشکر اعداء میں عمر سعد کہتا ہے کہ جس طرح تم نے اس کو بچہ سمجھا ہے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے. یہ تم الگ الگ اس کے ساتھ جاؤ گے تو یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. بس عزادارو عمر سعد کا یہ کہنا تھا 200 کا لشکر 200 کا لشکر آیا ہے اس 13 سالہ بچے کے مقابلے میں. اب خود سوچو وہ جنگ کا کیا ماحول ہوگا. کوئی تیر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا. عزادارو ایک اور جملہ سنتے جاؤ شاید اس سے پہلے نہ سنا ہو. یہ جو فرزند حسن تھے نا اس کے ساتھ دشمنی تھی جنگ جمل کی. کیوں؟ جنگ جمل میں ان کے بابا امام حسن نے بہت سے لوگوں کو فنار کیا ہوا تھا اور بہت سے لوگ یہ جمل والے کربلا میں تھے. اور جب شہزادہ قاسم کربلا میں گئے ہیں نا ان جمل والوں نے کہا جاؤ آج جس نے حسن کا بدلہ لینا ہے وہ یتیم حسن سے لے, جس نے علی کا بدلہ لینا ہے وہ یتیم قاسم سے لے. عزادارو 200 دشمنوں نے مل کے حملہ کیا اور ایک مرحلہ ایسا آیا بایاں پاؤں قاسم کا رکاب میں اڑ گیا. عزادارو گھوڑے سے جناب قاسم نے اپنی رکاب کو درست کرنے کے لیے نیچے آنے کی کوشش کی. ایک ملعون نے گرز مارا. اجرکم اللہ. عزادارو اس نے گرز مارا اور عزادارو گرز کا مارنا تھا. شہزادہ قاسم زمین پہ آیا. جب زمین پہ آیا نا فوراً کہتے ہیں یا اماں ادرکنی, او میرا چچا جان میری مدد کو آئیے میں زین سے زمین پر آ چکا ہوں. عزادارو یہ جنگ فرزند زہرا دیکھ رہے تھے. فوراً تاریخ نے لکھا ہے جس طرح کوئی باز شکار پہ جاتا ہے اس طرح فرزند زہرا قاسم کی لاش پہ پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک ملعون کے ہاتھ میں تلوار تھی اور شہزادہ قاسم کا سر تن سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. عزادارو اس کے بعد فرزند زہرا نے دیکھا کہ میرا بھتیجا ابھی تک تو زندہ ہے اور یہ سر تن سے جدا کر رہے ہیں. عزادارو فرزند زہرا نے جنگ کی اور یہ جو 200 کا لشکر تھا اس لشکر کو بھگایا اور یہ لشکر جب بھاگا وہ مٹی جو اڑی تھی جو دھول اڑی تھی عزادارو اس کے بعد فرزند زہرا قاسم کی لاش پہ آئے ہیں نا. عزادارو واحد شہید ہے قاسم. اللہ اکبر, واحد شہید ہے عزادارو قاسم. کہتے ہیں کربلا میں 3 شہید ہیں, 3 کہ جو ابھی تک زندہ تھے ان کی لاشوں پر پتھر مارے گئے. سنیں 3 شہید. پہلا عابس شاکری امام کے اصحاب میں سے ہیں.
وہ ہیں کہ جن کی لاش ابھی جان باقی تھی کہ ان کی جسم اطہر کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ دوسری لاش فرزند زہرا کی تھی کہ جب ابھی شمر جو ہے وہ کھنجر چلا رہا تھا، فرزند زہرا کو پتھراؤ کیا گیا، پتھر مارے گئے۔ تیسری لاش تھی اس یتیم حسن کی کہ جس کی ابھی جان باقی تھی اور اس کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ فرزند زہرا معذرت کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں اپنے بھتیجے کی لاش پہ۔ فقط ایک ہی شہید ہے کہ جس کی لاش کے اوپر فرزند زہرا معافی مانگ رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا قاسم، یعز الحسین واللہ، حسین کو بڑی سخت گزری۔ کیا؟ تدعوہ فلا تجیبک، تو نے مجھے بلایا میں تجھے جواب نہ دے سکا۔ او اجیبک فلا تنفع، یا جواب تو دیا لیکن میرے جواب نے تجھے فائدہ نہ دیا۔ اور خود ہی اپنا مصائب کربلا کی سرزمین میں پڑا۔ بیٹا قاسم، بات یہ ہے کہ آج میدان کربلا میں حسین کی حالت کیا ہے؟ فرماتے ہیں ناصر قلیلون وعداء کثیرون، کربلا کے میدان میں میرے ناصر مددگار کم ہے اور میرے دشمن زیادہ ہیں۔ اجرکم اللہ زادارو، اجرکم اللہ۔ شہزادہ قاسم کی لاش کو اٹھایا فرزند زہرا نے۔ لاش اٹھائی نہ زادارو، تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کی لاش خط کھینچ رہی تھی۔ جب فرزند زہرا اٹھا کے لا رہے تھے نا، جناب قاسم کی لاش خط کھینچ رہی تھی۔ کیسے خط کھینچ رہی تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب دشمنوں نے اکٹھا حملہ کیا اور زین سے زمین پہ آئے نا قاسم کی لاش گھوڑوں کے ٹاپوں کی وجہ سے پامال ہو چکی تھی، قاسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، کوئی بھی اس سلامت نہیں تھا۔ ایک طرف سے لاش اٹھاتے، دوسری طرف سے لاش جھک جاتی، دوسری طرف سے اٹھاتے، کسی اور طرف سے جھک جاتی، لاش ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی قاسم کی۔ عزاداروں، فرزند زہرا قاسم کی لاش کو اٹھا کے خیام میں لے گئے اور قاسم کی لاش کو اس جگہ پہ رکھا جہاں اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو رکھا۔ عزاداروں، عجیب منظر تھا، ایک طرف قاسم کی لاش، ایک طرف علی اکبر کی لاش۔ خود فرزند زہرا جس طرح نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کی لاش پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پہ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا۔ واہ غربتا، میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، میرے اللہ حسین کا اکبر بھی مارا گیا، میرے اللہ حسین کا قاسم بھی مارا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔